جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ حدید۔ حدید کا مطلب لوہا ہے۔ اب اس کی جوڑا صورت کون سی ہے؟ سورہ مجادلہ ہے۔ یہ دونوں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یعنی حدید، جس میں جہاد اور انفاق کے لیے ابھارا گیا ہے۔ دوسری میں اسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے منافقین اور ان کے رویے پر سخت وارننگ دی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ اور تطہیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر کر رہے تھے تو اس وقت نازل ہوئی۔ اب سورہ حدید کا موضوع مسلمانوں کو سابقین یعنی سبقت لے جانے والے، اولین جو پہلے دین اسلام میں سبقت لے گئے، جنہوں نے ہجرت بھی کی، ان کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے جہاد، انفاق کی ترغیب اور ان لوگوں کو تنبیہ اور تلقین ہے جو ایمان کے تقاضوں سے پوری طرح ابھی آشنا نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے گریزاں تھے، تو انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اولین کے ساتھ ملنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، انفاق کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ جو دوسری سورہ مجادلہ ہے، جس کا مطلب ہے بحث کرنا، جھگڑنا، تو اس کا موضوع ایمان اور اسلام کے تقاضوں کی وضاحت ہے۔ منافقین کو تہدید اور وعید اور ان کے اس پروپیگنڈے کا صد باب یعنی خاتمہ ہے جو مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل یعنی کہ لڑکھڑا رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا، اور ان کے جوش اور جہاد کو سرد کرنے کے لیے کوشاں تھے کہ ان کا جو جہاد کا اور انفاق کا شوق ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو چلتے ہیں سورہ حدید کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تسبیح کیوں کرتے ہیں اللہ کی ہر چیز؟ کیونکہ مالک خود ہے۔ جب اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، جب وہ خود خالق ہے، تو ہر چیز ہے بھی اس کے انڈر، تو ہر چیز کو اللہ ہی کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے۔ کیوں؟ لہ ملک السماوات والارض، اس وجہ سے کیونکہ وہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت پر قادر ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز اللہ کے انڈر ہے، یعنی کہ اللہ کے نیچے ہے۔ اللہ بادشاہ حقیقی ہے، مطلق العنان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اپنے وجود سے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اس کے خالق نے دنیا محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے کہ اس طرح کے بے مقصد کوئی کام کرے۔ چنانچہ انسان کا بھی ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیوں انسان کو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، میں نے اس میں تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے بندہ کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اب ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ کمرہ امتحان میں ہر ایک کو ایک فیلڈ، ایک میدان دیا جاتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں زندگی کے اس فیلڈ میں یہ بندہ میرا جو سوال اس کے اوپر آتا ہے اس کو کیسے حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل دے دیا ہے۔ اب اللہ ہر جگہ ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ حق کو سلیکٹ کرتا ہے اور یا باطل کو۔ اب بندے نے حق کو سلیکٹ کر لیا تو اس میں جو مصائب اور مشکلات ہیں اس کو اللہ فرماتے ہیں صبر سے گزارتے ہوئے جاؤ گے تو آخرت پاؤ گے، آخرت میں جنت پاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ ایگزامینر جو ہے وہ دخل نہیں دیتا، اللہ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی اور ارادے کا جو اختیار دیا ہے آزاد چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ ہماری آزادی میں دخل نہیں دیتا۔ لیکن اللہ نے لائحہ عمل مقرر کر دیا ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری آیات کے مطابق چلتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لائحہ عمل دیا ہے کہ شادی کے لیے کہ کس کو سلیکٹ کرو،
تو اللہ فرماتے ہیں ایک مشرک مرد چاہے اس کی دولت کتنی ہی زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کے آگے مومن غلام بہتر ہے۔ ایسے ہی مشرک عورت اس کا حسن کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن ایک لونڈی جو مومنہ ہے وہ بہتر ہے۔ اب ایک طرف اللہ کی آیت ہے، دوسری طرف میری خواہش ہے۔ اب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان کس کی طرف چلتا ہے، تو جس کی طرف میں چلوں گی اللہ مارک کرے گا میرے اس سوال میں جو اس نے میرے اوپر ڈالا تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے، اس سے تمہیں جانچا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی انسان تیرا بھی یہی مقصد ہے جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تیری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی وہ بادشاہ بھی خود ہے۔ یحیی و یمیت، گویا زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں هو الاول، وہی اول ہے، یعنی کچھ نہیں تھا تو خدا تھا۔ والآخر، کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہی ہوگا۔ والظاہر والباطن، جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ وہو بکل شیء علیم، یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمان اور مکان کی محدودیت سے بالا تر ہے، چنانچہ اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن ہے اس کے نیچے بھی کچھ نہیں۔ اس کا علم ابتدا اور انتہا، اندر اور باہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر تشریف فرما ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ ہمارے والے نہیں ہیں، اللہ کے 6 دن ہیں۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر کا ہوتا ہے اور 50,000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہتمام سے اس دنیا کو بنایا، پھر وہ اس کو بنا کے وہ ایک کونے میں بیٹھ نہیں گیا بلکہ وہ عرش پر تشریف فرما ہو گیا، یعنی اس نے تمام زمین و آسمان کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، سنبھال لیے، یعنی اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، تمام کلو اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یعلم ما یالج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو نکلتا ہے اس زمین سے اسے بھی وہ جانتا ہے، وما ینزل من السماء، جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، جو چڑھتا ہے آسمان پر، اس سے ان سب چیزوں کا علم ہے۔ وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ چاروں طرف موجود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیسے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں چاروں طرف بچے کے موجود ہوتی ہے، لیکن بچہ ماں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ماں کو کب دیکھے گا؟ جب وہ اس دنیا میں آئے گا، کیونکہ اندر جو اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس نشو و نما کا، کیوں؟ اس نے باہر آنا ہے، اپنی ماں سے ملنا ہے، ماں نے اس کو پروٹوکول دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اسے محبت سے پیش آنا ہے، تو اسے ایک مقام دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہے، لیکن اللہ ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے جو اللہ یہاں ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں جانچ رہا ہے، اس کے لیے ایک اگلی دنیا ہے جس میں اللہ کے امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں پیار کرے گا بلکہ اللہ ہمیں انعامات اور ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والی زندگی سے نوازے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس ماں کی طرح جو بچے کے چاروں طرف موجود ہوتی ہے، جس کو بچہ محسوس کر سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ ہمیں بھی اللہ محسوس ہوتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن دیکھنے کے لیے تمہیں اس امتحان سے کامیاب ہو کے اس دنیا میں جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاؤ گے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بے شک۔ اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی تم کس کے آگے جھک رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو، جبکہ بادشاہت وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کسی کو دولت دی ہے تو اس کو بھی آزما رہا ہے، جس کو تنگ دستی دی ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے انسان سے امتحان لے رہا ہے کہ یہ امتحان بندہ دولت لے کے کیا کرتا ہے اور یہ غربت یا تنگ دستی میں کہاں تک جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو ہر بندہ کمرہ امتحان میں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے گزرنا پڑے گا اس پار سے، یعنی دنیا کی زندگی سے گزر کر ہی ہم آخرت میں جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی سے گزرنا ہر ایک کے لیے ہی لازمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کی واپسی، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف واپس جانے ہیں، یعنی کوئی معاملہ کسی دوسرے کی ثوابدید پر نہیں ہے، تمام امور اسی کے حکم سے جاری ہوتے ہیں اور مال کار بھی اسی کے پاس ہی سپرد ہونے ہیں، پیش ہونے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی کسی کے ہاں کیا ہے کسی کی زندگی بہت ہی زیادہ دکھوں والی ہوتی ہے، ایسے جیسے تاریک رات ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی میں دن آ جاتا ہے۔ کسی کی زندگی بہت ہی ضحیٰ روشن ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی میں رات آ جاتی ہے، یعنی اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا تغیر ہوتا ہے دن اور رات کا، اس کو بھی تم دیکھتے ہو، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اتنا بڑا دنیا میں تغیر کرتا ہے، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہ علیم بذات الصدور، اور وہ ہے سینوں کے بھید جانے والا، سینوں کے راز جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ آمنوا باللہ، اس لیے تم بھی اللہ کی تسبیح کرو اور ایمان لو اللہ پر، رسول ہی، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانفقوا، اور لوگوں خرچ کرو، مما جعلکم، اس میں سے جو اس نے تمہیں دیا، مستخلفین فیہا، مستخلفین فیہا، جو اس نے تمہیں اس زمین میں خلافت بخشی، جو اس نے تمہیں اس زمین میں تمہیں یعنی مال و متاع دیا، اس جو اختیارات دیے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرو، نہ کہ زمین میں جابر اور ظالم بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، یعنی اللہ کی آیات پر ایمان لیا، اللہ کی آیات کے مطابق چل پڑے، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ کیسے؟ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا، پھر اللہ تعالیٰ ہی نے مانگا اپنے راہ میں تو انہوں نے خرچ کر دیا، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں یقین نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کس لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کس چیز کی طرف، کہ لوگو تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جو اتنے اختیارات کا مالک ہے، وہ رب جس کی زمین و آسمان تسبیح کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں ایمان لا رہے، کیوں نہیں مان لے اللہ اور اس کے رسول پر، جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ لوگو تم ایمان لو اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے پکا وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو کون سا وعدہ؟ یعنی سمع اور اطاعت والا وعدہ، مضبوط عہد اللہ ہم سے لے چکا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور یعنی کہ ہم اطاعت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی یعنی کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ کون سا عہد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کے اس وعدے کو بھی یاد کرو، اَسْقَاكُمْ بِهِ، وہ جو اس نے تم سے لیا، اِذْ قُلْتُمْ، اس وقت جب تم نے کہا تھا، سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس لیے کہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یعنی اس عہد میثاق کو، سمع اور اطاعت کے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت پر قائم رہیں گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور قیامت کے دن ایک اجر عظیم سے تمہیں نوازے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والے لوگو قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، انصاف کے، یعنی انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس عہد کا تقاضا یہی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور تمہیں نہ اکسائے دشمنی، قوم، کسی قوم کی، اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل یا انصاف نہ کر سکو، اعدلوا، لوگو عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک وہ عمل جو تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نہ صرف یہ کہ حق اور انصاف پر قائم رہے، بلکہ
بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کریں تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کرے، حق کہے، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے، انصاف کی شہادت دے اور اپنے عقیدہ اور عمل میں حق اور انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کرے، یہاں تک کہ کسی قوم کی دشمنی بھی اسے آمادہ نہ کرے کہ وہ حق اور انصاف کی راہ سے ہٹ جائے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، شیطان نے راہ حق سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا وہ یہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے۔ یہود نے محض بنی اسماعیل اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس تمام عہد و پیمان کو خاک میں ملا دیا جس کے وہ گواہ اور ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ وہ شیطان کے اس فتنے سے بچ کر رہیں۔ دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی باٹ اور ایک ہی طریقہ اور ایک ہی ترازو ہونی چاہیے کہ وہ انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ انصاف اللہ تعالیٰ نے یعنی آفاقی جو سسٹم ہے وہ عدل و انصاف پر قائم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ستارے، سیارے، سورج یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ بالفرض اگر سورج چاند میں جا گھسے، چاند سورج میں جا گھسے یا ستاروں میں جا گھسے تو آفاقی نظام، آفاقی سسٹم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، اے زمین والو تم بھی میزان میں، ترازو میں، عدل و انصاف میں ڈنڈی نہ مارو ورنہ کیا ہو جائے گا، زمین کا سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا خشکی اور تری پر۔ کیوں؟ تمہاری ناانصافی کی وجہ سے۔ اگر انصاف نہیں کرو گے تو زمین اور آسمان کا سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا ناانصافی کی وجہ سے۔ اگر آفاقی نظام بھی ایسے ہی ایک دوسرے میں ڈنڈی جا کے ماریں، ایک دوسرے کے مدار میں جا گھسیں۔ اس لیے زمین میں جس کا جو شعبہ ہے تو وہ اپنے مدار میں، اپنے ہی شعبے میں رہے تو وہی بہتر ہے۔ فوج کا اپنا ادارہ ہے، حکومت کا اپنا ادارہ ہے، عدلیہ کا اپنا ادارہ ہے، سارے اپنے اپنے ادارے میں کام کریں تو زمین کا نظام ٹھیک رہے گا۔ اگر یہ ایک دوسرے میں دخل دیں گے تو پاکستان کے نظام کی طرح سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہ تو وہ ذات ہے جو نزل علی عبدہ، جو نازل کرتا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بینات، واضح آیات، کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، لوگو بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اشارہ ہے خواہش نفس اور حب دنیا کی ان تاریکوں کی طرف جو انسان کا احاطہ کیے رہتی ہیں، چنانچہ یہی روشنی ہے جو دنیا میں راہ دکھاتی ہے اور آخرت میں انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا اللہ تنفقوا، کہ تم کیوں نہیں خرچ کر رہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وللہ میراث السماوات والارض، جان لو لوگو اللہ ہی کی میراث ہے، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجات من الذین، ایسے لوگوں کے درجے ہیں جو بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور جہاد کیا۔ وکل وعد اللہ الحسنى، دونوں کے ساتھ اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ انہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو بعد میں جو خرچ کریں گے اور جو آئیں گے ان کا بھی درجہ ہوگا، لیکن وہ ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور فتح مکہ کی خوشخبری مل چکی تھی کہ فتح مکہ کے بعد نیکوکاروں کو نیکیوں کا اجر انہیں ضرور ملے گا اور ان کی خدمات کے لحاظ سے ان کے درجے اور مرتبے بھی بلند ہوں گے۔ استاد امام لکھتے ہیں حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ جو لوگ اسلام کی خدمت کریں گے وہ اپنی قربانیوں کا صلہ پائیں گے، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی نکلیں گے جو اگلوں کی صف میں جگہ حاصل کریں گے۔ تاہم فتح مکہ سے پہلے کا دور اور ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس دور کی قدر پہچانیں اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا لیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔